السلام علیکم، دس سید یاور عباس۔ آج بات کریں گے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کیسے ناکام ہوئی۔ سب سے پہلے بہت بہت مبارک جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے اتنے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ صرف بندہ وہی کر سکتا ہے جس کو واقعی حقیقی اپنے ملک سے پیار ہو، اور وہ یہ چیزیں جو ہیں اور ان چیزوں میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہو۔ بیسیکلی میں جو ہوں نا سپورٹر، نہ تو کسی سیاسی جماعت کا ہوں، نہ پی ٹی آئی کا ہوں، نہ نون لیگ کا ہوں، اور نہ پیپلز پارٹی کا ہوں۔ میں صرف اور صرف ایک پاکستانی ہوں، اور اس پہ جو موجودہ حالات تھے، جو پچھلے 4 ماہ سے حالات بنے ہوئے تھے، ان پہ صرف تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے جتنے بھی ولاگز ہیں اس میں نے کبھی بھی سیاست پہ بات نہیں کی۔ آج میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان سب چیزوں میں ایک بات میں نے نوٹ کی، مطلب بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ایک بات یہ نوٹ کی۔ آج جو عمران خان اس الیکشن میں جیتا ہے، جو یہ الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ ان بندوں کو جاتا ہے جو پاکستانی ہیں۔ خاص طور پہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے حکومت عمران خان کی نو موشن جو انہوں نے موومنٹ لے کے آئے، اس میں انہوں نے گرائی۔ اس کے بعد جیسے عمران خان کو انہوں نے اکیلے چھوڑا، جیسے وہ ان میں سے ان کی پارٹیز میں سے لوگ کچھ روگردانی کر کے اور کچھ پیسوں کے عوض وہ اپنا ضمیر انہوں نے بیچ دیا۔ بات بلا کیا، بات سب ہے کہ دیکھی، عمران خان جو تھا وہ ایک نظریاتی آدمی تھا، وہ ایک حقیقی معنیوں میں ایک لیڈر تھا، جس کی وجہ سے وہ آج کامیاب ہوا ہے۔ اس میں سب سے بڑی اس کی جدوجہد یہ ہے کہ جو اس نے بات کی اس میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا، کہ اس نے جو بولا اس نے اپنی عوام کو سچ بولا، اور جو باتیں کیں وہ یگے بعد دیگرے سچ ثابت ہوتی گئیں۔ پی ڈی ایم کیوں ہاری ہے؟ پی ڈی ایم ہارنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو یہ مینڈیٹ لے کے آئے تھے، یہ کہتے تھے کہ مہنگائی ختم ہم کر دیں گے، لیکن جیسے یہ حکومت میں آئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا، وہ جیسے یہ عمران خان کہتا تھا وہی اس کی بات ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک مہنگائی کا طوفان جو ہے پاکستانی عوام پر مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے عوام ان سے اور زیادہ نفرت کرنے لگ پڑی۔ نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں جو تھوڑی بہت نون کے لیے یا پی پی کے لیے تھوڑی بہت محبت تھی، وہ بھی ختم کر دی۔ تیسری بات سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایسا ویژن نہیں تھا جس سے وہ جا کے پاکستان کو ایک خودداری کے نیز پہ لے جا کے کھڑا کرتے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ یہ سب سے پہلے جب حکومت میں شہباز شریف صاحب آئے، ان کی پی ڈی ایم جو یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں حکومت میں آئیں، انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی، انہوں نے ایک تو پرائس بڑھا دی، آئل کی پرائس بڑھا دی، اس کے بعد سعودی عرب گئے، ترکی گئے، یو اے ای گئے، ہر طرف گئے، سب جگہ سے انہوں نے بہت ہی برے طریقے سے ان کو دھتکار کے نکال دی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو کچھ نہیں دینا، ٹھیک ہے، آپ اپنا خود کریں۔ جب یہ اپنا جو پرنس ہے، پرنس سلمان، اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ 70 سال ہو گئے ہم آپ کو قرضہ دیتے رہے ہیں، ابھی تک آپ اپنے ملک کے حالات نہیں ٹھیک کر سکے، اب ہم آپ کو کیسے قرضہ دیں۔ اس کے بعد جو انویسٹر تھے، جو عمران خان نے 3.5 سال محنت کر کے انویسٹر وہاں پہ بلایا، وہ انویسٹر جو ہے اس نے اچانک اپنا پیسہ اٹھا لیا وہاں سے، جس کی وجہ سے اکانومی بہت ڈاؤن گئی، کیونکہ وہ ان پی ڈی ایم کی حکومت پہ یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ عمران خان کا جو نیریٹو تھے وہ یکے بعد دیگرے وہ سچ ثابت ہوتے گئے۔ انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا، اس کے بعد یہ جناب اسحاق ڈار، ان سب کو پاسپورٹ انہوں نے جاری کیا، شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو پاسپورٹ جاری کر دیا۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے وہ ill informed ہے۔ یہ دیکھیں بھائی جی، بات سنیں، یہ سب سے بڑی جو ان کی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ یہ 90s میں جی رہے تھے۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ جیسے آپ نے کیا، جب عمران خان نے جلسہ بلایا اسلام آباد میں، تو آپ نے لوگوں کو بہت زیادہ ان پہ زد و کوب کیا، ان پہ ظلم کیا، ان پہ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس شیل ان پہ پھینکے، جس کی وجہ سے عوام میں اور زیادہ آپ میں نفرت پیدا ہو گئی۔
اور آج کا رزلٹ اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو گڑھ تھا، جیسے میں آپ لاہور لے رہے ہیں، لاہور میں 4 مین سیٹیں تھیں جن میں سے 3 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی اور بہت بڑے مارجن سے جیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بکھر میں جو ان کا گروپ تھا، بہت ہی وہ نوانی گروپ تھا، وہ بہت ہی برے طریقے سے وہاں سے ہارا، وہ آج تک نہیں ہارا تھا۔ ایک انڈسپیوٹڈ گروپ تھا، اس کو بھی پاکستان میں بکھر میں جو گروپ تھا اس کو پی ٹی آئی نے بہت ایزلی اس کو ہرا دیا وہاں پہ۔ وہ جہاں سے بھی جیتے ہیں، ملتان آپ لگا لیں، فیصل آباد لگا لیں، لاہور لگا رہے ہیں، اور بہت بڑی لیڈ سے جیتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنا مطلب اتنے بری طرح سے ان کو ایک تاریخی شکست ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو ہے یہ ماروثی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پچھلے تقریباً 30 سال سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ادھر انہوں نے خود ہی ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بعد اب ان کے پاس یہ تیسرا بندہ آ گیا۔ یہ وہ سیاست ایک دوسرے سے کھیلتے تھے کہ ایک پہ جھوٹ بولتا تھا، دوسرے پہ بولتا تھا۔ وہ عمران خان نے ان کو بالکل انہوں نے ننگا کر دیا، جس کی وجہ سے عوام کو سمجھ آ گئی کہ یہ خود ایک دوسرے مطلب جب ایک حکومت میں آتا ہے تو دوسرا اپوزیشن میں ان پہ الزامات لگاتا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ یہ ڈیل کر کے اس کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 5 سال تم اب ملک کو لوٹو، 5 سال یہ لوٹیں۔ عمران خان کو وہ جو نیریٹو تھا کہ یہ ایک دوسرے کے مطلب باری انہوں نے بنائی ہے، وہ بھی انہوں نے پاش ہو گیا، وہ بھی سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو رول ہے مریم نواز کا، مریم نواز ایک سرٹیفائیڈ جو ان کو سزا دی ہوئی، سرٹیفائیڈ ان کو تھیف یا کہہ لیں کہ ان کو جو نا ایکیوزڈ ان پہ جو ایکیوز تھیں اس میں ان پہ اوپر جو جرم ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو وہ جیل میں کچھ عرصہ رہی ہیں، اس کے بعد ان کو ضمانت پر رہا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، میڈیکل گراؤنڈس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ان کی جو ابا حضور ہیں جو نواز شریف صاحب، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی میڈیکل گراؤنڈس پہ ضمانت پر جب ضمانت منظور ہوئی اس کے بعد وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مریم ہے، مریم کے پاس کوئی ایسا لائے عمل ہی نہیں تھا، وہ جب بھی کوئی تقریر کرتی تھیں ان میں صرف عمران خان کے بارے میں بات کر دیتی تھی، ذاتیات پہ بات کرتی تھی، لیکن ذاتیات کے علاوہ اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی۔ عمران خان کی جتنی کرونا میں پالیسیز تھیں اس میں بہت زیادہ اچھی پالیسیز تھیں، جس کی وجہ سے اس نے پاکستان کو مہنگائی کے نیز سے بچائی رکھا۔ اس کے بعد تھوڑی بہت مہنگائی کی، انٹرنیشنل منڈی میں تیل کی قیمت بڑھی تو اس کے مطابق اس نے اتنی تیل کی قیمت نہیں بڑھائی جتنی بڑھانی چاہیے تھی، مطلب زیادہ نہیں بڑھائی، نارمل بڑھائی، اور اس پہ عوام کو اس نے سبسڈی دی۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ آتے گئے ابھی 35 دن نہیں ہوئے اور انہوں نے 99 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی اور عوام کو ان کے ساتھ نفرت ہوتی گئی۔ اور یہ ایک میرا پرسنل ویو ہے، اگر یہ مزید اگر یہ کام کرتے تو اس کے بعد حالات بہت خراب ہو جاتے، عوام جو ہے ان کے گھروانوں تک جاتی۔ یہ میرا ایک پرسنل تجزیہ ہے۔ میں تقریباً میں ماسٹر میں نے کیا ہوا ہے، اور میں بہت عرصے سے تقریباً 7-8 سال سے میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں۔ جو عمران خان کے نیریٹیوز تھے وہ آہستہ آہستہ سچ ہوتے گئے، جس کی وجہ سے آج ان کو ایک تاریخی فتح ہوئی ہے، اور یہی مین وجہ تھی جس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم ہے، جو ان کی اتنی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں 14 کہ 16 یہ جماعتیں ہیں، یہ بہت پورے طریقے سے اس میں آ رہی۔ اگر آئندہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 90s میں یہ رہیں کہ یہ کام کریں گے تو یہ وہ والا کام ختم ہو گیا۔ اگر آئندہ یہ انہوں نے پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے حکومت بنانی ہے، اس کا سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ یہ کچھ ڈیلیور کریں۔ سڑکیں بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نون لیگ کے دور میں پنجاب میں بہت کام ہوا ہے، سڑکوں کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا۔ انہوں کے جو کی پرابلمس تھے، مطلب پاکستان میں کی پرابلم پنجاب میں جو تھے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ پہ جو ہے نا انہوں نے کنٹرول نہیں پایا۔ اس کے بعد یہ اسکیمیں اناؤنس کرتے رہے، لیپ ٹاپ دیتے رہے، لیکن جو مین اس میں ریفارمز تھی ایجوکیشن میں وہ انہوں نے نہیں کی، وہ عمران خان نے آ کے کی۔ عمران خان نے جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ بڑھایا، وہ انہوں نے نہیں کیا، نہ نون لیگ نے نہیں کیا، نہ پیپلز پارٹی کی۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ عوام اگر ایجوکیٹ ہو جائے گی، ان کو ایجوکیشن مل جائے گی، ان کو وہ ویل انفارمڈ ہوں گے تو وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا یہی مین نیریٹو تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب یہ ایجوکیشن پہ اتنا نہیں لگاتے۔ دوسرا یہ اسٹیبلشمنٹ کو بار لے جاتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، آج جو ہوا ہے یہ ملک کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ آپ کو
جو مرضی ہو جائے، اینڈ پہ نہ اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے عوام کے پاس جانا ہے. عوام ہی سب سے بڑی طاقت ہے. اگر عوام آپ سے نفرت کرنا شروع کر دی جائے تو آپ کو سیاست میں اخلاقی طور پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور عمران خان، سب سے جو امپورٹنٹ چیز، عمران خان عوام کے دل میں جگہ بنا چکے ہیں جس کی وجہ سے اس نے آج تاریخی فتح پنجاب میں حاصل کی ہے. جیسے مطلب ایک نریٹو دیا ہوا تھا سب نے کہ اسٹیبلشمنٹ نون پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، اس کے بعد گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی. اینڈ پہ عوام کے پاس گئے اور عوام کے نے ان کو ایک تاریخی شکست دلوائی ہے، کیونکہ عوام کی نفرت ان کے لیے بڑھ چکی ہے. ان کا کوئی نریٹو نہیں تھا، ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، ان کا کوئی لائے عمل نہیں تھا کہ یہ اس کو عوام کو کدھر لے کے جائیں، جس کی وجہ سے یہ آج ایک تاریخی ان کو جو شکست ہوئی ہے. اگر آئندہ ایسا کریں گے تو یہ پھر بھی ایسے ہی ہوگا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.